تاب کے درگے تیرگی میں روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنبی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شبی بشنو از گوش دل مثنبی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کے درس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق تین قسم کی بنائی ہے۔ ایک فرشتے، جن کو خواہشات اور دنیاوی لذتوں اور دنیا کی طرف راغب ہونے کی تمام چیزوں سے محروم کر دیا گیا۔ ان کو مزہ آتا ہے اللہ کی عبادت کرنے میں ہی، سچائی کے راستے پر رہنے میں ہی، اور جو حکم دیا جائے وہ کرنے میں ہی۔ ان کو بنایا ہی ایسے گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ دوسری قسم کی مخلوق وہ ہے جس کا تعلق جانوروں سے ہے۔ جانور، پرندے، ان کے پاس عقل کچھ بھی نہیں ہے، ان کو روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو اللہ کی عبادت سے کوئی سروکار نہیں ہے، ان کی کوئی پوچھ نہیں ہے۔ بس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، اور موت آتی ہے، مر جاتے ہیں۔ اس کے بعد بھی پھر ان کو کوئی سوال جواب، مواخذہ کچھ بھی نہیں۔ تیسری وہ مخلوق ہے جس کو انسان کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جانوروں دونوں کی جو صفات ہیں ملا کر انسان کے اندر ڈال دی۔ اب وہ چیز بھی انسان کے اندر ہے جس کا تعلق روحانیت سے ہے، جو فرشتوں کی دنیا سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ چیز بھی انسانوں کے اندر ہے جو جانوروں کی دنیا سے تعلق رکھتی ہے۔ خواہشیں، دنیاوی لذتیں، دنیا حاصل کرنا، جسمانیت اس کا نام ہے۔ ایک روحانیت، ایک جسمانیت۔ فرشتوں کے پاس صرف روحانیت ہے، جسمانیت نہیں ہے۔ جانوروں کے پاس صرف جسمانیت ہے، روحانیت نہیں ہے۔ انسان کے پاس دونوں چیزیں رکھ دی گئی۔ یہ ہے بنیادی طور پر تین قسم کی مخلوق کی تقسیم۔ اب اس کے بعد آپ بتاتے ہیں کہ اب انسانوں کے اندر پھر تین قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو روحانی اور جسمانی صفات کے حامل ہیں، اور انہوں نے روحانیت کو اپنی جسمانیت کے اوپر غالب کر دیا ہے۔ اب ان کی روحانیت ان کے جسمانیت کے اوپر حاوی ہے۔ وہ ملکی ہو گئے ہیں، فرشتوں کی صفات والے ہو گئے ہیں، ان کا نفس نفس مطمئنہ بن چکا ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے روحانیت کو بالکل فراموش کر دیا ہے، بھلا دیا ہے، اور بالکل جسمانیت کی طرف ہی راغب رہے۔ ان کو مولانا روم جانوروں، کبھی گدھے، کبھی ہاتھی، کبھی چوہے، اس طرح کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ روحانیت سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ان کو کہتے ہیں نفس امارہ والے۔ ان کا نفس ان کو برائیوں کی طرف راغب کرتا رہتا ہے، وہ برائیوں کی طرف جاتے رہتے ہیں۔ جیسے جانور برائیوں کی طرف ہی اس کی زندگی گزرتی ہے، اگرچہ کہ جانوروں کے پاس اچھائی برائی نام کی کوئی چیز ہے نہیں، ان کے لیے اچھائی برائی دونوں برابر ہے، لیکن انسانوں کے پاس ایسا نہیں ہے۔ تو انسان اگر جانوروں کے راستے پر جا کر اچھائی اور برائی کی تمیز ختم کر دے اور برے راستے پر چلا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جانور اپنے ہونے کو اپنے روحانیت پر اس کو غالب کر دیا ہے، اپنی حیوانیت کو اپنی روحانیت پر اس نے غالب کر دیا ہے، اور وہ انتہائی خراب طبقہ ہے انسانوں کا، کیونکہ روحانیت باقی رہنے والی ہے، جسمانیت ختم ہونے والی ہے۔ اب تیسرا طبقہ ایسا ہے جو ان دونوں کے درمیان میں ہے، کبھی کبھی روحانیت میں بھی چلا جاتا ہے، کبھی کبھی جسمانیت میں بھی چلا جاتا ہے، کبھی کبھی اللہ کو یاد کر لیتا ہے، نماز روزے کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اللہ کو یاد کرنے کی طرف راغب ہو جاتا ہے، کبھی کچھ دنیا داری بھی کر لیتا ہے۔ یہ ہے بین بین، یہ درمیانی طبقہ۔ اب یہ طبقے کے بارے میں مولانا روم کہتے ہیں کہ یہ وہ طبقہ ہے جو ہمیشہ لڑائی میں مصروف رہتا ہے۔ ان کے اندر ایک قسم کی کشمکش، ایک لڑائی چلتی رہتی ہے۔
روحانیت ادھر کھینچتی رہتی ہے، جسمانیت ادھر کھینچتی رہتی ہے۔ روحانیت کی طرف جاؤ، جسمانیت روکتی ہے، جسمانیت کی طرف جاؤ، روحانیت روکتی ہے۔ اب یہ دونوں کی کشمکش میں پوری زندگی اس کی بسر ہوتی ہے۔ ایسے آدمی کے نفس کو کہتے ہیں نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس۔ برائی کے راستے پر چلا جاتا ہے، پھر فوری اس کو نفس اس کو ملامت کرتا ہے، کیا کر رہے ہو تم نے غلط کیا۔ پھر فوری اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ ارے میں نے غلط کیا، فوری توبہ کرتا ہے، معافی چاہتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ پھر 4 دن کے بعد پھر اس سے وہی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی دوسری شکل میں ہوتی ہے۔ یہ چلتا رہتا ہے، یہ ہے نفس لوامہ۔ اب اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ مزید جو باتیں بیان کریں گے وہ آج ہم پڑھیں گے۔ زاغ گردت چوں پے زاغاں روت، جسم گردت جاں چوں او بے جاں شود۔ انسان اگرچہ کہ وہ انسان ہے اور دونوں روحانیت اور جسمانیت دونوں کا ملا ہوا ہے، لیکن کبھی کبھار جسمانیت اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے، تو کبھی کبھار وہ انسان ہوتے ہوئے کوا بن جاتا ہے اور کووں کی اتباع کرتا ہے۔ جیسے کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے حوالے سے ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ انسان کو پتا نہیں تھا کہ لاش کو کیا کریں، کوے سے سیکھا کہ اس کو زمین کھود کر دفن کر دینا چاہیے۔ تو یہ انسان ہے، کبھی کبھی کووں سے سیکھتا ہے، حالانکہ کوا انسان کے سامنے کوئی مخلوق نہیں ہے کام کی، انسان اشرف المخلوقات ہے، کوے کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن یہ اشرف المخلوقات کبھی کبھی کووں سے سیکھتا ہے۔ جسم گردت جاں چوں اوں بے جاں شود۔ جسم اتنی اہم چیز نہیں ہے جتنی روح ہوتی ہے، روح کے اثرات جسم کے اندر آنا چاہیے، لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، روح کو جسم کی طرح بنا دیا جاتا ہے۔ اب ذرا سوچئے، جسم روح سے قائم ہے، روح کی وجہ سے جسم قائم ہے، اور آپ نے روح کو جسم کی طرح ٹریٹ کر دیا، تو اب وہ جسم کس سے قائم ہوگا؟ جسم روح کی وجہ سے قائم ہے، اور اگر آپ نے اپنی روح کو جسم کی طرح بنا دیا تو اب وہ جسم کس سے قائم ہوگا؟ مطلب موت ہے، روحانیت کی موت ہے۔ زاں کے جانے کان ادارت ہست پست، این سخن حق است و صوفی گفتہ است۔ روح کے اندر باقی رہنے والی صلاحیت ہے، روح کو ایسے بنایا گیا ہے کہ اس کو موت نہیں آتی۔ تو جو لوگ اپنے جسم کو روح بنا دیتے ہیں، روح کی طرح بنا دیتے ہیں، وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ روح کو اپنے جسم کی طرح بنا دیتے ہیں ان کو فنا ہے۔ تو کیونکہ اس کی یہ صفت ہے، اس کی وہ صفت ہے۔ وہ صفت جو روحانی ہے وہ علوی ہے، اس کو ڈاؤن فال نہیں ہے، جبکہ جسم جو صفت رکھتا ہے اس کو ڈاؤن فال ہے، اس کو پستی ہے، وہ نیچے کی چیز ہے۔ روحانیت اوپر کی چیز ہے، جسمانیت نیچے کی چیز ہے، اور یہی سچی بات ہے، ہر صوفی نے یہی بات کہی ہے۔ اوز حیوا ہاں فزوں تر جا کنت، در جہاں باری کاری ہا کنت۔ اور جو لوگ جسمانیت کو روحانیت کے اوپر غالب کر دیتے ہیں، انہیں گویا کہ انہوں نے جانوروں کا طریقہ اختیار کر لیا ہے، وہ جانور ہو گئے ہیں۔ جانور یہی تو کرتا ہے نا، اس کے پاس روحانیت نام کی چیز تو ہوتی نہیں ہے، تو جسمانیت ہی جسمانیت ہے ابتدا سے انتہا تک۔ اگر انسان جو روحانیت رکھنے والا ہے وہ بھی اپنی جسمانیت کو غالب کر دے اور روحانیت کو پس پوش ڈال دے تو اس کی روحانیت تو مر گئی، جسمانیت حاوی ہو گئی۔ اب اس کے بعد کیا وہ جانوروں کی طرح ہو جائے گا؟ نہیں، جانوروں سے زیادہ بدتر ہو جائے گا، اس کی ہلاکت ہو جائے گی، بربادی ہو جائے گی۔ اس لیے کہ جانور تو بہرحال فنا ہونے والا ہے، اس کا کچھ بننے والا ہی نہیں ہے، نہ اس کے لیے جنت ہے، نہ اس کے لیے دوزخ ہے، نہ اس سے کوئی سوال جواب ہے، وہ مر بھی جائے گا تو کچھ نہیں ہوگا اس کو۔ لیکن انسان کے لیے تو آگے بڑے خطرے ہیں۔ اگر انسان نے جانوروں کا طریقہ اختیار کیا تو موت کے بعد تو وہ مرنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ روح والا ہے، روح تو مرتی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ مصیبت زیادہ ہو جائے گی انسان کی۔ وہ دنیا میں تو بڑے نازک کام کرتا ہے، ایسے ایسے نازک کام کر دیتا ہے دنیا میں، لیکن جب روحانیت کی بات آتی ہے تو کہتا ہے کہ نہیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جو انسان یہ سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے کہ یہ نازک کام ہے، مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ یہ کہتا ہے نا، روحانیت کی زندگی کی نزاکتوں کو وہ برداشت نہیں کر سکتا، کہتا ہے بھئی یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ لیکن مولانا روم کہتے ہیں کہ تو نے دنیا میں ایسے بہت سارے کام کیے ہیں جو نازک تھے، ذرا یاد کر، تب کیوں یاد نہیں آیا تجھے کہ یہ نازک کام ہے، مجھ سے نہیں ہو سکتا؟
دنیا میں بہت سے کام نازک انسان کرتا ہے، مکر و تلبی سے کہ او تانت تنید آز حیوان دیگر نایت پدید۔ انسان کو چونکہ عقل ہے اور انسان اپنی عقل کا استعمال ہر جگہ کرتا ہے، تو اچھائی کے کام میں بھی کرتا ہے، برائی کے کام میں بھی کرتا ہے۔ عقل کا استعمال انسان اپنے اچھائی کے کام کے لیے بھی کرتا ہے، برائی کے کام کے لیے کرتا ہے، دھوکہ دہی کے لیے بھی اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے، فراڈ کرنے کے لیے بھی اپنے عقل کا استعمال کرتا ہے۔ اور جتنی عقل کا استعمال کر کے فراڈ انسان کر سکتا ہے، وہ دوسرے حیوان کر سکتے ہیں؟ حیوانات بھی نہیں کر سکتے۔ چالاک لومڑی مشہور ہے نا، لیکن لومڑی وہ اتنی چالاک نہیں ہوتے جتنے انسان ہوتا ہے۔ مکاری کرنے پر جب انسان آتا ہے نا، تو لومڑی سے زیادہ چالاک ہوتا ہے انسان۔ جامہائے زرکشیرہ بافتن، در رہا اسقار دریا یافتن۔ جو کپڑے بننے کا کام ہوتا ہے، زردوزی کہتے ہیں نا، اس کے اندر ڈیزائننگ وغیرہ لگاتے ہیں، ایسے ایسے ڈیزائننگ کرتا ہے کپڑے کے اوپر کہ انسان دوسرا حیران ہو جائے، اوہ کیا کاریگری ہے، کیا شاندار کام کیا ہے، کیا باریک کام کیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دریا میں غوطہ لگا کر اندر سے موتی چن کے لایا ہو، ایسی شاندار کاریگری کرتا ہے۔ خوردہ کاری ہائے علم ہندسہ، یا نجوم و علم طب و فلسفہ۔ چاہے وہ علم ہندسہ ہو، علم ہندسہ جو ہے ایک علم ہوتا ہے جو عدد سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ اس کو میتھمیٹکس سمجھیے، حساب کتاب کا علم سمجھیے، ریاضی سمجھیے، یا کوئی اور ڈیجٹس کا علم، ڈیجٹس والا علم، اس کو کہتے ہیں علم ہندسہ۔ یا پھر علم نجوم کو لے لیجئے، یا میڈیسن کو لے لیجئے، یا فلسفی کو لے لیجئے، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیے، انسان ہر جگہ اپنا سکہ جما کے نکلتا ہے۔ ایسے ایسے عقل کو حیران کر دینے والے کام کرتا ہے، اتنا ایکسپرٹ ہو جاتا ہے اپنے فن میں، اور سمجھتا ہے کہ بس یہی ہے جو کچھ ہے۔ میں اتنا بڑا انجینئر بن گیا، میں ایسا شاندار آرکیٹیکٹ بن گیا، میں نے ایسے ایسے ڈیزائنز دیے ہیں، او ہو کوئی نہیں کر سکتا میری طرح۔ سائنٹسٹ بن جاتا ہے، نئے نئے ایجادات کرتا ہے دنیا میں رہ کر۔ یہ پوری کاریگری سے ہی کرتا ہے، اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے کرتا ہے کہ تعلق باہمی دینیستش، روب ہفتم آسماں برنیستش۔ تو کچھ بھی کر لے، چاند پر جا کر بیٹھ جائے، چاند سے اوپر چلا جائے، اتنی ترقی کر لے، کتنا بھی کر لے، سب اسی دنیا کے کام ہے بس۔ اور دنیا لمیٹڈ ہے، کیسے کیسے بام بنا لے، نیوکلیئر بامس بنا لے، اچھے اچھے کام کر لے، ترقی کر لے، ساری دنیا پر کنٹرول حاصل کر لے، تب بھی کام تو دنیا کا یہ گھٹیا ہی ہے۔ ان کا رخ ساتویں آسمان کی طرف تک کبھی نہیں ہے۔ وہ ساتواں آسمان جس کی طرف ہم تم کو لے جا رہے ہیں روحانیت کے میدان میں، وہ بہت بڑا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے۔ ای ہما علم بنائے یا خرست، کہ اماد بود گاو اشترست۔ یہ جتنے علم کی باتیں ہم کر رہے ہیں نا، جتنے بھی علم دنیا میں موجود ہیں، دنیاوی علم، یہ سب کے سب استبل کی تعمیر کا علم کہتے ہیں۔ استبل کہتے ہیں جہاں گھوڑے باندھے جاتے ہیں۔ یہ گھوڑے باندھے جانے کا جو استبل ہوتا نا، وہ اس کا علم ہے۔ یہ کوئی کام کا علم نہیں ہے۔ تم بڑے سائنٹسٹ بن جاؤ، تم IAS بن جاؤ، تم بہت بڑے انٹلیکچوئل بن جاؤ، دنیا میں اپنا نام کما لو، تم کو بڑے بڑے ایوارڈز مل جائیں، تم کو نوبل پرائز مل جائے، اتنے بڑے آدمی بن جاؤ، تب بھی یہ استبل کی تعمیر کا علم ہے۔ اور استبل کیا ہوتا ہے؟ جہاں پر گائے اور اونٹ باندھے جاتے ہیں، اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں۔ علم کام کی چیز ضرور ہے، لیکن روحانیت میں یہ سارے علوم کا کوئی مقام نہیں، دنیا حاصل کرنے کی حد تک ہے بس۔ بہر استبقائے حیواں چند روز، نام آنکھ کردند ای گیجا رموز۔ چند روزہ زندگی میں اچھی زندگی گزارنے کے لیے آپ نے یہ سب کچھ سیکھ رکھا ہے۔ کوئی بھی آدمی ڈاکٹر انجینئر کیوں بنتا ہے؟ ایک مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر کو ہی لے لیجیے۔ ایک آدمی نے پوری زندگی محنت کر کے اپنے آپ کو ڈاکٹر بنایا، اب اس کا خیال یہ ہے کہ وہ مخلوق خدا کی خدمت کرے گا،
لیکن کیا ڈاکٹرز آج کل مخلوق خدا کی خدمت کرنے کے لیے ڈاکٹرز بن رہے ہیں؟ نہیں، کمائی کے لیے بن رہے ہیں، عزت کے لیے بن رہے ہیں، اسٹیٹس کے لیے بن رہے ہیں۔ سب کا تعلق دنیا سے۔ مولانا ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈاکٹر مت بنو، آپ انجینئر مت بنو، آپ کوئی بڑا پیشہ اختیار مت کرو یا کوئی بڑا علم حاصل مت کرو، نہیں کہہ رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کرو، لیکن یاد رکھو کہ سب کچھ دنیا داری کے لیے ہے۔ دینداری کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اصلیت روحانیت یہ نہیں ہے۔ نام آنکھ کردند این گی جاں رموز، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ لوگ یہ علم حاصل کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہی سب سے بڑا اچیومنٹ ہے، دنیا کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے۔ گی جاں، ایسے لوگوں کا نام رکھتے ہیں مولانا روم گی جاں کہتے ہیں کریزی فولز کو۔ یہ کریزی فولز ہیں جو اس کا نام رموز رکھتے ہیں، مسٹریز رکھ رہے ہیں۔ ہم نے یہ ایجاد کیا، ہم نے یہ بنایا، اس کا نام رموز رکھ رہے ہیں۔ رموز نہیں ہے، یہ مسٹریز نہیں ہے۔ کچھ بھی کر لو، اس کا تعلق صرف دنیا سے، چند روزہ دنیا کا، چند روزہ کام، بس ختم۔ جب تمہارے جسم سے تمہاری روح کا تعلق ختم ہو جائے گا، کیا بچے گا؟ کچھ کام آئے گی تمہاری ایجادات، تمہاری دنیاوی کامیابیاں، تمہارا مال دولت روپیہ، گاڑی بنگلہ، کمپنیز، لگژریز، کچھ بھی۔ علم راہ حق و علم منزلش، صاحب دل داند آرا یا دلش۔ ہم جس علم کی بات کر رہے ہیں وہ راہ حق کا علم ہے، اس کی منازل کا علم ہے، وہ راہ حق کی منزلوں تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے، اس کا علم ہے۔ اور یہ علم کہاں سے ملتا ہے، کیسا ملتا ہے، سب کو نہیں پتا چلتا۔ اس کو سمجھنے کے لیے صاحب دل چاہیے، یا پھر صاحب دل کا دل چاہیے، صرف وہی سمجھ سکتا ہے۔ پس دری ترکیب حیوان لطیف، آفرید و کرد با دانش الیف۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل کے ساتھ روحانیت دے کر جب دنیا میں پیدا کیا، تو چونکہ دنیا میں اس کو زندگی گزارنا ہے، اور دنیا کا تعلق سفلی دنیا سے ہے، وہ علوی دنیا نہیں ہے، نیچے والی چھوٹی دنیا، اس کا تعلق ہے۔ تو اس کے حساب سے انسان کو لباس دینا ضروری تھا، اسی لیے انسان کو جسم دے کر پیدا کیا۔ دنیا میں رہنے کے لیے، ایک دوسرے کو جاننے پہچاننے کے لیے، دیکھنے کے لیے جسم چاہیے ہوتا ہے۔ اگر جسم نہ ہو تو ایک دوسرے کو پہچانیں گے کیسے، دیکھیں گے کیسے؟ کیونکہ کسی کی روح کسی کو دکھائی نہیں دیتی۔ تو ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے، دنیاوی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جسم کا ہتھیار یا آلہ، یا یوں سمجھیے کہ سواری جسم کی دی ہے۔ تو اب ہو گیا کیا ہے، ایک چیز ایک دنیا کی، ایک چیز ایک دنیا کی انسان کے اندر آ گئی ہے، لیکن ان دونوں کو آپس میں اللہ تعالیٰ نے مانوس کیا ہے۔ تو اب دنیا کا کام آگے بڑھ رہا ہے، جسم اور روح انسان کی ایک دوسرے سے مانوس ہو گئی ہے۔ اب وہ مانوسیت انسان سے کام کرا رہی ہے، یہ ہے حقیقت۔ نام کل انعام کرداں قوم را، زاں کے نسبت کو بے یغزا نوم را۔ اور جو لوگ اس روح کی طاقت سے، اس روح کی ترقی سے، اس روح کی حقیقت سے محروم ہو گئے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کل انعام کا خطاب دیا ہے۔ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے بارے میں ہی ذکر ہوا ہے، اولئک کل انعام بل ہم اضل۔ یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، چوپایوں کی طرح ہیں، لائک کیٹلس، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے، ان سے بھی زیادہ نقصان میں، کیونکہ ان کو تو بہرحال ختم ہو جانے والے ہیں وہ لوگ، کہ تم ختم ہونے والے نہیں ہو۔ انسان اگر روحانیت کے ساتھ زندہ ہے تو وہ اس کی بیداری ہے۔ اگر انسان نے روحانیت کو ختم کر لیا، جسمانیت ہی باقی رہ گئی، تو وہ اس کی نیند ہے۔ تو بیداری کو نیند سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ روح حیوانی ندارت غیر نوم، اس ہائے منعکس دارند قوم۔ جو حیوانی روح ہوتی ہے، روح تو ہے لیکن حیوانی روح ہے، جس کو ہم جان کہتے ہیں۔ ایسی جان تو جانوروں میں بھی ہوتی ہے، جانوروں کی بھی جان ہوتی ہے نا، جب آپ ان کو ذبح کرتے ہیں تو وہ جان نکل جاتی ہے، وہ روح نہیں ہوتی، اس کو حیوانی روح کہیں گے زیادہ سے زیادہ۔ جو اصلی روح ہے باقی رہنے والی، وہ روح نہیں ہوتی جانوروں، اس کو جان کہتے ہیں۔
زیادہ سے زیادہ آپ اگر روح کا لفظ استعمال کریں گے تو حیوانی روح کہیں گے جو کہ ختم ہونے والی ہے، اور حیوانی روح کو صرف ایک ہی کام آتا ہے، جاگنا، سونا، اور کچھ نہیں آتا۔ کھانا، پینا، جاگنا، سونا، کمانا، ایک دوسرے سے لڑنا، مقابلہ بازی کرنا، یہ صفات ہیں جانوروں کی، کیونکہ یہ الٹے حواس رکھتے ہیں۔ جو اصلی حواس ہیں وہ ان کو نہیں پتا ہے۔ یغز آمد نوم حیوانی نماند، انعکاس سے حص خود از لوح خواند۔ جب انسان نیند میں سے اٹھتا ہے تو یاد رکھیے، جیسے ہی انسان نیند میں سے اٹھتا ہے، بیدار ہو جاتا ہے، تو اس کی جو حیوانی نیند ہے وہ فوری ختم ہو جاتی ہے۔ حیوانی نیند جو رہتی ہے، ہر انسان سوتا ہے نا، جب وہ جیسے ہی جاگتا ہے نیند میں سے تو اس کی جو نیند ہے، حیوانی نیند، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب وہ حیوانیت کے اعتبار سے تو وہ جاگ رہا ہے، لیکن اگر ہدایت کے راستے پر نہ آئے تو اس کا مطلب وہ ابھی بھی سو رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں الٹی حس۔ جو روحانیت والے ہوتے ہیں وہ اس وقت تک زندگی کو جاگنے والی زندگی نہیں مانتے جب تک کہ جسمانیت کے پورے خول سے وہ باہر نہ آ جائے۔ انسان زندہ ہے، دنیا میں چلتا پھرتا ہے، لیکن حیوانیت اس کی نیچے ہو گئی ہے، روحانیت غالب آ گئی ہے، تب وہ جاگ رہا ہے، نہیں تو وہ سو رہا ہے، چلتا پھرتا سو رہا ہے۔ کافروں کے بارے میں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلتے پھرتے مردے ہیں۔ مردے کیسا ہوتا چلتے پھرتے؟ یہی سمجھانے کے لیے وہ حیوانی روح کے حساب سے تو زندہ ہیں، لیکن جو اصلی روح ہے اس کے حساب سے تو مرے ہوئے ہیں۔ ہم چو حس سے آن کے خواب آرا ربود، چون شدو بیدار اکثر شروع نمود۔ اس آدمی کی حس، اس آدمی کا سینس جس کو نیند نے مغلوب کر دیا، نیند غالب آ گئی، تو جب وہ اٹھ جائے گا تو اس کا الٹا پن اس کے سامنے آ جائے گا کہ ہم کیا دیکھ رہے تھے، وہ سب خواب تھا۔ جب تک آپ خواب میں ہوتے ہیں جو کچھ آپ کو دکھائی دیتا ہے وہ اصلی سمجھتے ہیں آپ۔ یاد رکھیے، جب تک آپ نیند میں خواب میں ہیں، آپ کو کوئی چیز دکھائی دے رہی ہے تو آپ کو نیند میں آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اب اصل ہے، میں یہیں پر ہوں، میں یہی جو دیکھ رہا ہوں وہ ہے میرے سامنے۔ لیکن جیسے ہی وہ بیدار ہوتا ہے تب پتا چلتا ہے کہ جو میں دیکھ رہا تھا وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اٹھنے کے بعد پتا چلے گا، خواب میں پتا نہیں چلتا۔ لا جرم اسفل بود السافلی، ترک اوکن لا احب الافلی۔ تو جو نچلے لوگوں کی مزاج والا ہے وہ نچلا ہی ہوگا، اوپر والا اوپر ہوتا ہے، جو نیچے والا ہے، نچلی مزاج والا ہے، جسمانیت والا ہے، وہ جسمانیت والا ہی ہوتا۔ نچلے والے نچلے حصے میں ہی رہیں گے۔ روحانیت کی ترقی کے ساتھ جو لوگ آگے بڑھتے ہیں ان کا معاملہ الگ ہے، جو روحانیت کی ترقی سے دور ہیں ان کا جو منزل ہے، ان کا جو مقام ہے، وہ ایسے ہی نچلے کی طرف رہے گا۔ ترک اوکن لا احب الافلین، تو اس کو چھوڑو، جسمانیت کی طرف جانا چھوڑو۔ جسمانیت اتنی ہی اختیار کرو جتنا تمہاری روح کو اس دنیا میں رہنے کے لیے جسمانیت کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہیں، ورنہ آپ کی روح پستی کا شکار ہو جائے گی، آپ کی روح کی ترقی غروب ہو جائے گی۔ اور لا احب الافلین، جیسا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا، وہ معاملہ آپ کا ہو جائے گا۔ ذاک استعداد تبدیل و نبرد، بودش از پستی و آرام فوت کرد۔ انسان کے اندر یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی کہ کس طرح سے محنت کر کے آپ روحانیت کو جسمانیت کے اوپر غالب کر سکتے ہیں، ان کو بتایا بھی گیا تھا اور یہ طاقت بھی دی گئی تھی، لیکن اس نے اس طاقت کا استعمال نہیں کیا، اپنی پستی سے اس کو ختم کر دیا۔ وہ طاقت جو اللہ نے آپ کو دی تھی آپ نے اس کا استعمال نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ طاقت کمزور ہو گئی۔ انسان کی جو بھی طاقت ہے وہ استعمال کرنے سے بڑھتی ہے۔ اگر آپ صبح سے شام تک آرام کرتے رہیں اور یہ کہیں کہ اگر میں اپنی طاقت کا استعمال کرتا رہوں گا تو وہ خرچ ہو جائے گی، میں کمزور ہو جاؤں گا، اور یہ کہہ کر آپ آرام سے سوتے رہیں، تو سوچئے کیا ہوگا۔
آپ سمجھتے ہیں اس طرح آرام کرنے سے طاقت بڑھتی ہے؟ نہیں، محنت کرنے سے طاقت بڑھتی ہے. جو آدمی جتنی زیادہ محنت کرتا ہے اس کی اتنی طاقت بڑھتی ہے. روحانیت کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے. اللہ نے آپ کو طاقت دی تھی، آپ نے اس کا استعمال ہی نہیں کیا، اسی لیے کمزور ہو گئی، اور ایک وقت کے بعد تو ختم ہو جائے گی. بعض حیوانات جو استعداد نیست عذر او اندر بہیمی روشنیست. البتہ حیوانوں کا معاملہ الگ ہے. حیوانوں کے اندر یہ طاقت رکھی ہی نہیں گئی ہے کہ وہ اپنی حیوانیت کو نیچے کریں. وہ تو ٹھہرے ہی حیوان، ان کے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے. اگر حیوان اس طرح کی بات کریں تو وہ عذر ان کا قابل قبول ہے. انسان جیسی بات کرتا ہے یہ ہم سے نہیں ہو سکتا بھائی، ہم اپنی خواہشوں کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنی مستیوں کو نہیں چھوڑ سکتے. اگر جانور یہ بات کہے تو قابل قبول ہے، کیونکہ ان کے اندر وہ استعداد ہے ہی نہیں، وہ صلاحیت ان کو دی ہی نہیں گئی ہے کہ خواہشوں کو ماریں. وہ مار ہی نہیں سکتے، کیا کریں. لیکن انسان کے اندر تو دی گئی ہے، انسان نہیں کہہ سکتا یہ بات کہ ہم نہیں کر سکتے. زو چو استعداد شد کاں رہ برست ہر غذائے کو خورد مغز خرست. ہاں، ایسے جانور مزاج لوگ جن کی استعداد مکمل طور پر ختم ہی ہو گئی ہے، بالکل جانوروں کی طرح کا معاملہ ہو گیا ان کا. اب وہ چیز ان کے اندر باقی نہیں رہی، جسمانیت ہی غالب آ گئی ہے، روحانیت کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں ہے. تو ایسے لوگ، حالانکہ یہ وہ انسان بھی اپنے آپ میں ایک رہنما ہے، لیکن اس نے اپنی جو شان ہے نا اس کو خراب کر دیا ہے. اب ایسی حالت میں آ گیا ہے کہ اب جانور بھی شرمائیں اس آدمی سے، ایسا ہو گیا ہے. تو اب وہ جو کچھ کھائے گا وہ گدھے کا مغز ہی ثابت ہوگا، حماقت کا باعث ہی سب بنے گا. ایک آدمی روحانیت والا، ایک آدمی جسمانیت والا، یعنی پہلے والا وہ جس نے روحانیت کو جسمانیت پہ غالب کر دیا ہے. جسمانیت روحانیت تو دونوں میں بھی ہے. پہلے والا وہ ہے جس نے روحانیت کو جسمانیت پہ غالب کر دیا ہے، دوسرا وہ ہے جس نے جسمانیت کو روحانیت پہ غالب کر دیا ہے. دونوں ایک ہی چیز کھا رہے ہیں، دونوں کے سامنے آپ وہی رکھیں کھانے کے لیے، یہ بھی کھا رہا ہے وہ بھی کھا رہا ہے. اس سے اس کی روحانیت میں اضافہ ہوگا، اس سے اس کی جسمانیت میں اضافہ ہوگا. یہ آدمی کھانا کھائے گا تو اس کا کھانا کھانا اس کی روحانیت میں ترقی کا باعث بنے گا. دوسرا آدمی وہی کھانا کھائے گا تو اس کی جسمانیت میں ترقی کا باعث بنے گا. گر بلادر خرد او افین شوت سکتو بے اخلیش افزوں شوت. اب ایسا آدمی جس کی جسمانیت غالب ہو چکی ہے، اگر اس کو اچھی سے اچھی چیز بھی کھلاؤ، روحانیت کو ترقی دینے والی چیز بھی اس کو کھلاؤ، روحانیت کی ترقی نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے روحانیت کو مار ہی دیا ہے برا. اگر اس کو بھلاواں کھلاؤ، بھلاواں کہتے ہیں کاجو، یوں سمجھیے آپ کے کاجو، ایناکارڈیم، کیشو، اس کو کھلاؤ، وہ افیوں شود، وہ افیم بن جائے گا. اگر اس کو کاجو بھی کھلاؤ تو وہ پیٹ میں جا کے افیم بن جائے گا، اوپیم بن جائے گا، گانجا بن جائے گا. سکتاؤ بے اخلیش افزوں شود. اس کی بے ہوشی، اس کی مدہوشی، اس کی بے عقلی ہی بڑھے گی. اچھی باتیں خراب آدمی کے سامنے آپ سناؤ، روحانیت کی باتیں، اس کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں، اس کی بدماشی میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے. ماند یہ قسم دیگر اندر جہاد نیم حیوان نیم حیے بارشات. اب جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا گیا تھا کہ اب ایک وہ ہے جس نے روحانیت کو جسمانیت پہ غالب کر دیا ہے، اس کا تعلق فرشتوں سے جڑ گیا. ایک وہ جس نے جسمانیت کو روحانیت کے اوپر غالب کر دیا ہے، اس کا تعلق جانوروں سے جڑ گیا. اب بیچ والا ایک رہ گیا جو یہ بھی ہے وہ بھی ہے، کبھی یہ غالب ہو رہا ہے کبھی وہ غالب ہو رہا ہے، کبھی یہ غالب ہو رہا ہے کبھی وہ غالب ہو رہا ہے. آدھی شخصیت حیوانی، آدھی شخصیت ہدایت والی روحانی. اب ان کا کیا ہوتا ہے؟ روز و شب در جنگ و اندر کشمکش کرد چالش اولش با آخرش. اب ان کی زندگی صبح سے شام تک بس کشمکش میں، معرکے میں، جنگ میں چلتی رہتی ہے. اب یہ دو لوگوں کے درمیان، جیسے ہمارے پاس اردو زبان میں ایک کہاوت ہے، دو ملاؤں میں مرغی مردار، وہ کیفیت ہو جاتی ہے. روحانیت ادھر کھینچتی ہے، جسمانیت
ادھر کھینچتی ہے. کبھی وہ ادھر کھینچ کر چلا جاتا ہے، کبھی ادھر کھینچ کے آ جاتا ہے. کبھی روحانیت کے میدان میں نکل پڑتا ہے، جسمانیت اس کو کھینچ کے لاتی ہے. پھر کبھی جسمانیت کی طرف نکل پڑتا ہے، فوری روحانیت اس کو کھینچتی ہے. ادھر کدھر جا رہا ہے، ادھر آ. اسی میں گھومتا رہتا ہے. کردہ چالش اولش با آخرش، اس کا ایک اس کے دوسرے سے مقابلے میں رہتا ہے ہمیشہ. ادھر کھینچا ادھر چلا جا رہا ہے، ادھر کھینچا ادھر چلا جا رہا ہے، ادھر کھینچا ادھر چلا جا رہا ہے، ادھر کھینچا ادھر چلا جا رہا ہے. اب اس کا کیا بنتا ہے اور اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے، اس کو آپ سمجھانے کے لیے یہاں پر ایک اور آپ حکایت بیان کر رہے ہیں. ایک گھوڑے کی، ایک گھوڑے پہ ایک آدمی سوار ہے، مجنوں گھوڑے پر سوار ہے، اپنی لیلا سے ملنے کے لیے جا رہا ہے. تو ایسی گھوڑی پہ سوار ہے وہ مجنوں کہ جس کا بچہ استبل میں رہ گیا. اب اس نے گھوڑی کو پکڑ لیا، پکڑ کے اس کے سوار ہو گیا. اب اس سے کہتا ہے کہ چل اب لیلا سے ملنے کے لیے چلتے ہیں. اب گھوڑی آگے جاتی ہے لیلا سے ملنے کے لیے، اس کا دل پورا بچے میں اٹکا ہوا ہے. تو اب کیا ہوتا ہے، وہ بڑی دلچسپ مثال ہے، انشاءاللہ وہ ہم آئندہ کلاس میں پڑھیں گے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. تاب کے درگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی.